یہ صدائی حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج 74ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ اور مواصلاتی معطلی برقرار رہی۔ لوگ مسلسل مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں۔ نامساعد حالات اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سینکڑوں نوجوان جو فیکٹریوں، کارخانوں اور دکانوں پر کام کرتے تھے بے روزگار ہو چکے ہیں اور وہ دوسرے پیشوں کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ دریاسنا مزاحمتی یوتھ لیگ نے آمدہ ہفتے کے لیے احتجاجی کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ پوسٹرز کے ذریعے تقسیم کیے گئے اس کیلنڈر میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کل جمعے کو اقوام متحدہ کے دفتر، ہفتے کو جامع مسجد سری نگر، اتوار کو لال چوک، سوموار کو عیدگاہ اور جمعرات کو مختوم صاحب کی جانب مارچ کریں۔ منگل اور بدھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان دنوں کے دوران سول کرفیو کا اہتمام کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے پاکستانی عوام اور سیاسی و عسکری قیادت کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی دنیا کو کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے زندگی کی آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ بھارتی اخبار دی وائر کی رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو ریاست کی خصوصی حیثیت ختم اور پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد سے کشمیری سیب کی برآمدات میں اس سال تقریباً 1.35 لاکھ میٹرک ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن اور ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ نہ صرف کشمیر کے اندر انسانی المیہ کا موجب بن رہا ہے بلکہ اس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تصادم کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما شیخ محمد یعقوب کی گفتگو۔ جموں کشمیر کے عوام جو پچھلے 72 سالوں سے ہندوستان کے جابرانہ قبضے کے خلاف برسر پیکار ہے، اس سے یقیناً ہندوستان پر نہ صرف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑنے کی صورت میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ حریت کانفرنس نہ صرف جموں کشمیر کی گھیور عوام کو ان کی استقامت اور جذبہ ایثار حریت کو سلام و عقیدت پیش کرتی ہے بلکہ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان سے آزادی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور ساتھ ساتھ اقوام عالم اور انسانیت کے علمبرداروں سے اپیل کرتی ہے کہ ہندوستان پر مزید سفارتی دباؤ ڈال کر جموں کشمیر کے عوام کو ان کا پیدائشی حق خود ارادت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ حریت کانفرنس پاکستانی عوام اور حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے الخصوص وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ صرف جنوبی ایشیا کا امن یرغمال بنا ہوا ہے بلکہ اس سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ لہذا عالمی امن کو درپیش خطرات کو بانپتے ہوئے اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے آبر و مندانہ حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔